أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الف لام میم بے شک اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر جو آپ کی جانب نازل کی گئی، اس کتاب پر جو آپ کی جانب نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے دعا منگوائی تھی کہ اللہ ہمیں راہ راست دکھلا، یعنی ہدایت کی دعا مانگی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اسی دعا کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو نازل کیا ہے، لہذا اس صورت میں ہدایت کے بہت سارے سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں، اور ہدایت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، کئی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے، بلکہ پورا قرآن کریم جو ہے اسی دعا کا جواب ہے۔ مسلمانوں نے سورہ فاتحہ میں جو دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھلا، تو اب سیدھا راستہ کس طرح پتہ چلے گا، تو اس کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو نازل کیا کہ دیکھو تم قرآن کے بتلائے ہوئے ان طریقوں پر چلو گے تبھی تم سیدھے راستے پر کامیاب اور گامزن رہ سکو گے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو آدمی سورہ بقرہ پڑھتا رہے، اس کا معمول رکھے، تو اس پر جادو وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک تیسری حدیث میں ہے کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کو تلاوت میں رکھے، یعنی رات میں جو آدمی سورہ بقرہ کی 10 آیتیں تلاوت کرے، اور وہ 10 آیتیں شروع کیے 4 آیتیں ہیں جو پہلے صفحے میں ہیں اور 3 آیتیں درمیان کی ہے، یعنی سورہ آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، 7 آیتیں ہو گئی، اور اخیر کی 3 آیتیں، یہ کل 10 آیتیں ہوئی۔ تو جو آدمی رات میں ان 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا تو اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوں گے، اور وہ کبھی یعنی ہر قسم کی مصیبتوں سے اور ہر قسم کے بلا اور آفات سے وہ محفوظ رہے گا، بچا ہوا رہے گا، یعنی ناگہانی کوئی مصیبت اس پر نہیں آئے گی جو اس کا معمول رکھے گا۔ تو یہ بڑی محترم شان صورت ہے اور اس میں کئی احکام دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن کریم جو انسانوں کی اور جو پوری دنیا والوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی یہ بالکل سچی کتاب ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے نہیں لکھا بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کسی قسم کا کوئی نقص نہیں رہتا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی تھی، یعنی توریت، زبور، انجیل وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے تھے، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی جانب سے وہ بھی کتابیں ہیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے۔
اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، گویا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے ہی ان الفاظ کو لکھوائے ہیں، اور بقیہ جو کتابیں تھیں وہ صرف اللہ کی کتاب تھی اور فرشتوں نے اپنے الفاظ میں یا نبیوں نے اپنے الفاظ میں اسے لکھے تھے، لیکن قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری کتابیں ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکی، کچھ دنوں تک محفوظ رہی، اس کے بعد پھر لوگوں نے اس میں کمی زیادتی کر دی، لیکن قرآن کریم وہ ہے کہ جس کا ایک ایک نقطہ اور ایک ایک حرف جو ہے من و عن محفوظ ہے، جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح ہم تک یہ کتاب پہنچی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کچھ بھی شک شبہ نہیں ہے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو قرآن میں بھی شک ہونے لگتا ہے، وہ لوگ قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اعتراض کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خود اس کلام میں، یعنی کسی کی بات پر بھی اگر اعتراض ہوتا ہے تو پہلی وجہ یہ ہے کہ خود اس کلام میں کوئی کمی ہو، اس کی وجہ سے اعتراض ہو رہا ہو۔ دوسرا یہ کہ اعتراض کرنے والا کا عقل ہی خراب ہو، اس کی عقل ہی خراب ہو، عقل ہی میں فطور ہو۔ تو جو لوگ بھی قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی وجہ سے اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ ان کے عقل میں ہی فطور ہے، ان کی عقل ہی خراب ہے، اسی وجہ سے ان کو قرآن میں بھی کمیاں نظر آتی ہیں۔ خیر، آگے اللہ تعالیٰ ایک اور صفت لاتے ہیں کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے رہنمائی ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ متقین سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اس کو ہدایت دیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت تو ہے ہی، اور خاص طور پر متقی اور نیک لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے، گویا کہ ہدایت کی ضرورت سب کو ہے۔ جو آدمی نماز کا پابند ہے، جماعت میں جاتا ہے، یا جو آدمی مولانا ہے، مفتی ہے، اسے بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اور جو ایک عام آدمی ہے اسے بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت سے کوئی آدمی مستغنی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے بھی ہدایت کی دعا کہلوائی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ ہدایت کے سب سے اوپر اعلیٰ درجے میں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہدایت سے کوئی آدمی مستغنی نہیں ہے، اسی لیے خاص طور پر متقین کا یہاں پہ ذکر کیا۔ آگے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ متقین کی صفات کو ذکر کرتے ہیں کہ ایمان والے کون لوگ ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب یعنی جو چیزیں ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں، یا جو چیزیں انسان اپنی عقل کے ذریعے نہیں سوچ سکتا، جو چیز عقل سے اور ہماری نظروں سے، ہمارے احساسات سے، ہمارے حواس سے بالکل باہر ہو، اس کو کہا جاتا ہے غیب۔ جیسے اللہ ایک ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت بھی قائم ہوگی، تو یہ چیزیں وہ ہے کہ جو انسان اپنی عقل سے سوچ نہیں سکتا ہے۔ کیسے سوچ سکتے گا؟ وہ عقل سے باہر کی چیز ہے، ہمارے حواس سے آگے کی چیز ہے۔ تو غیب اسی کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی عقل اور انسان کے حواس سے آگے کی چیز ہو، لیکن چونکہ نبی نے، مخبر صادق نے ان چیزوں کی خبر دی ہے، لہذا مسلمان کیا ہے، ان چیزوں کو مان لیتے ہیں۔ قیامت قائم ہوگی، کس طرح قائم ہوگی، جنت ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، ہمیں کچھ یعنی عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی نے اس بات کی خبر دی ہے، قرآن نے خبر دی ہے، اس لیے ہم ان باتوں کو مانتے ہیں۔ تو غیب اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ہم تک پہنچائی ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے، ہر ایک بات کو ماننے کا نام ہے ایمان۔ لہذا متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جتنے اسلامی عقائد ہیں ہر ایک عقیدے کو وہ مانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی اور نیک لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک تو ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جتنے حقوق ہیں، واجبات ہے، سنن ہے، ہر ایک کی رعایت کرتے ہوئے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ انسان نماز ادا کرے، اسے کہا جاتا ہے نماز قائم کرنا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ خود بھی نماز پڑھنا اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینا، خود بھی نماز پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو بھی نماز کی دعوت دینا، انہیں بھی نماز کا حکم دینا، اس کو کہا جاتا ہے اقامت صلاۃ، یعنی نماز قائم کرنا۔
تو متقین کی دوسری صفت ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ پورے اطمینان دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ہم نے انہیں جو مال دیا ہے اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان کو جو کچھ بھی اس دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور انسان کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر وہ نعمتیں استعمال کے لیے دی جاتی ہیں۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک کروڑ پتی ہے اور ایک جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس خالی ہاتھ ہے۔ حالانکہ جو کروڑ پتی ہے وہ بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، یعنی بالکل انگوٹھا چھاپ ہے۔ جیسے آج کل کمپنیاں ہوتی ہیں تو کئی کمپنیوں کے جو مالک ہوتے ہیں وہ بالکل انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، لیکن وہ کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے نیچے جو کام کرنے والے اس کے امپلائی ہوتے ہیں اور اس کے کارکنان ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے پاس، لیکن ان کی سیلری جو ہے وہی 30,000 25,000 اسی طرح ہوتی ہے، یعنی وہ اتنے مالدار نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مالداری جو ہے یہ عقل کی وجہ سے یا پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے مال دولت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں مال دولت نہیں دیتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہونے سے عقل مند ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی جو مال ہم نے دیا ہے، گویا کہ سارا مال و دولت جو ہے اللہ ہی کی ملک ہے، اللہ ہی کی ہے، انسان کو کچھ وقت کے لیے دی جاتی ہے۔ لہذا متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے پاس سمیٹ کر نہ رکھے بلکہ اس میں سے خرچ بھی کرے۔ اور اس میں تو ایک زکوٰۃ ہے جو کہ خرچ کرنا واجب ہی ہے، اس کے علاوہ واجب صدقات ہیں اور نفلی صدقات بھی ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی قوم اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو یعنی مسلمان قوم اگر من حیث القوم یعنی پوری قوم اگر ترقی کرنا چاہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفاق کرے، نفلی صدقات بھی کرے اور واجبی صدقات جو ہے وہ بھی ادا کرے۔ مثال کے طور پر کہیں کوئی مصیبت آ گئی، کسی بستی میں آگ لگ گیا یا کہیں زلزلہ آ گیا یا کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں پر بھلے صدقات واجب نہیں ہے لیکن نفلی طور پر بھی صحیح اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرور مدد کرے، تبھی پوری قوم ایک ساتھ ترقی کرے گی۔ اس دن بات آئی تھی کہ اسلام جو ہے صرف کسی ایک شخص کے مالدار ہونے کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام اس بات کا داعی ہے کہ پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی، پورا خاندان سب کے سب ہی مالدار ہوں۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب کسی ایک آدمی کے پاس زیادہ مال ہے وہ دوسرے شخص کو دے گا جس کے پاس مال نہیں ہے، تبھی سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ پھلیں گے۔ ورنہ تو ایسا ہوگا جس کے پاس مال ہے وہ روکے رکھے تو وہی مالدار رہے گا اور اس کے نیچے کے لوگ جو ہیں وہ بالکل غریب رہیں گے، روٹی کے محتاج ہوں گے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ سارا معاشرہ اور پوری سوسائٹی جو ہے ایک ساتھ پھلے پھولے اور سارے لوگ خوشحال ہو، اور اس کی صورت یہی ہے کہ لوگ انفاق کریں، یعنی جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے اس مال میں سے وہ خرچ کریں۔ تو یہ متقین کی 3 صفتیں اس آیت میں ذکر کی گئی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور نفلی صدقات وغیرہ بھی یعنی انفاق بھی کرتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لیکن 2 ہی عمل کو ذکر فرمایا، ایک تو ہے نماز اور ایک ہے انفاق یعنی خرچ کرنا۔ حالانکہ اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں، کئی اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدنی اور ایک ہے مالی۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے اپنے بدن سے، اپنے جسم سے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم سے اس میں کوئی مال پیسہ یا روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ تو اقامت صلاح میں وہ ساری عبادتیں آ گئی کہ جس کے اندر انسان بدنی اعمال پیش کرتا ہے، اور انفاق میں وہ ساری عبادتیں آ گئی کہ جس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ لہذا بدنی اور مالی عبادت دونوں کے دونوں اس میں آ گئی۔ تو متقی وہی لوگ ہیں جو بدنی عبادتیں بھی کرتے ہیں اور جو مالی عبادتیں بھی کرتے ہیں۔ آگے دوسری آیت میں مومنین متقین کی 2 اور صفتیں بیان کی ہے۔ نمبر 1 کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقی وہ لوگ ہیں، نیک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی تھی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی جانب سے جتنی کتابیں آئی ہے ہر ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ متقی ہیں۔
اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یوقنون فرمایا، ایمان رکھتے ہیں یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں ماننے کو، اور یوقنون کہتے ہیں کہ بلا کسی شک و شبہ کے یقین کر لینے کو۔ تو مومنین وہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور عقیدہ آخرت ہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا بھر کے برے کاموں سے رکتا ہے اور نیک کام کرتا ہے۔ دنیا کے جو قوانین ہیں، یہ قوانین انسان کو برے کاموں سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جو قانون ہے اور جو جرائم کے قانون ہے، کرمنل لاء ہے، تو یہ صرف یہ قانون انسان کو جرائم سے اور گناہوں سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں، یعنی چوری کرنے کی ایک سزا متعین ہے، اس کے باوجود بھی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صرف قانون بیان کر دینا یہ انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کو گناہوں سے جو چیز روکتی ہے وہ یہی عقیدہ آخرت ہے کہ بھائی ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں، ہمیں اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے، آخرت حق ہے، قیامت حق ہے، وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ جس آدمی کے سامنے یہ عقیدہ ہوگا اور جس کے سامنے یہ عقیدہ مستحضر ہوگا، وہ ہر قسم کی گناہوں سے اور برے کاموں سے رک جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جن کے 5 اوصاف ان 2 آیتوں میں بیان کی گئی۔ نمبر 1، وہ ایمان والے ہیں، یعنی غیب کی اور نبی کی بتائی ہوئی ہر ایک چیز پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، وہ بدنی اور جانی عبادتیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، مالی عبادتیں بھی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی جتنی کتابیں ہیں، ہر ایک کتاب پر، اس کے ہر حکم پر یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ البتہ عمل جو ہے وہ صرف قرآن پر ہی کرتے ہیں، کیونکہ پہلی کتابیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، ان پر عمل نہیں ہوگا، عمل جو ہوگا وہ صرف قرآن پر ہی ہوگا، لیکن عقیدہ رکھنا اور ماننا ہر ایک کتاب کا ضروری ہے۔ نمبر 5، کہ آخرت کا بھی یہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں، آخرت کو بھی برحق سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ 5 عقیدے اور یہ 5 خصوصیات جن لوگوں میں ہوں گی، وہی لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا مانگی گئی تھی، صرف دعا مانگنا کافی نہیں ہے بلکہ کچھ اعمال بھی کرنے ہوں گے، لہذا یہ 5 اعمال جو کرے گا وہی ہدایت پر ہے۔ اور آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کل قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، یہی لوگ جنت کے باشی ہوں گے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں میں یہ اعمال نہ ہو، یعنی جو ایمان والا ہی نہ ہو، چاہے دنیا بھر کی کوئی عمل کر لے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ یا ایمان تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، ایمان تو ہے لیکن انفاق نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، ایمان تو ہے لیکن عقائد جو ہیں اس کے ٹھیک نہیں ہیں، آخرت پر کما حق ہو اس کا اعتقاد نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت پر نہیں ہوں گے اور یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، خسارے میں رہیں گے۔ تو کامیابی کے لیے شرط ہے کہ ان 5 باتوں کو انسان اپنے اندر پیدا کرے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرمائے اور قرآن کے بتلائی ہوئی ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔